بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں اس وقت خاصی ہلچل ہے۔ اس وقت کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے اور خالی ہلچل بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں تو کچھ دیکھا ہے جب سے شعور آیا ہے تو اس ملک میں تاش افراتفری پاکستان ٹوٹتے دیکھا ہے، لیکن بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جو کچھ آگے ہونے کو ہے وہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جس بات کا مجھے خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کو فائنلی جو ہے دائرہ تنگ کیا جائے گا اور اس کو گرفت میں لیا جائے گا، کسی شکنجے میں لیا جائے گا، تو وہ وقت آن پہنچا ہے۔ میرا خیال میں عمران خان اب اس ڈومین میں جانے کے لیے اس کی دہلیز اب ٹاپنے کو ہے۔ پہلے دن بھی کہا تھا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں، جو بیچارے خاصے اس وقت معتوب ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بات جو ہے جس انتہا کا ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ درست نہ ہو اور اس میں مبالغہ ہو۔ اگر درست ہے تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے اور کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ شہباز گل بہرحال پاکستان کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا تھا، کوئی جنگ نہیں وہ کر رہے تھے، اور یہ جو ہوتی ہے لفظی جنگ یا غصہ، جو بھی سزا ہو وہ جیل تو ہو سکتی ہے۔ میرا تو اپنے پہلے بھی خیال تھا کہ شہباز گل صاحب کو جو ہے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا اور ان کو بڑی لمبی سزا ہوگی، اور اس سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب کو ایک معمولی چیز پہ 23 سال کی سزا مل چکی تھی۔ لیکن شہباز گل صاحب کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ وہ نیٹ پریکٹس ہے۔ انفیکٹ یہ میسیج ہے تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بعد کیا کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہے اگر چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے ہیں تو اس کے بعد اگلا نمبر اللہ نہ کرے کہ چیف کا ہو۔ عمران خان صاحب نے اپنے یہ راستہ خود سلیکٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا شاید جانتے بھی ہوں یا کرنا پڑ جائے گا، چاہے وہ نہ بھی چاہیں تو۔ آج عدالت نے شہباز گل صاحب کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ اچھا، آپ عجیب و غریب کیفیت ہے، 2 دن وہ رہے ہیں پولیس کے ریمانڈ میں، ان کا پیش کیا گیا تو 2 دن کا ریمانڈ ملا، اور بڑی آہ بکاؤ ہوئی جب وہ 2 دن کے بعد آئے کہ جن کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسا تھا کہ دبے الفاظ میں بہرحال اس جج نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا۔ اب جیل جو تھی پنجاب کی جیل تھی، اور اس میں پنجاب کی ساری جو مینجمنٹ تھی، سپرنٹینڈنٹ بھی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی، ڈی آئی جی جیل خانہ جات بھی، سارے جیل کے لوگ پنجاب کے لوگ تھے۔ اب اس کی تو سٹوری جو ہیں وہ تو اتنی دل دہلا دینے والی ہیں، اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ان کو برہنہ کر کے مارا گیا ہے۔ بدقسمتی کہ ان کے وزیر جو کرنل ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے جا کے جیل میں خود گیا، شہباز گل سے ملاقات کی اور آ کے ویمنٹلی ڈینائی کیا کہ جیل کے اندر ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اب سینہ گزٹ سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ہر جگہ پہ آ رہی ہیں کہ جیل کے اندر جو تشدد ہوا ہے یہ اس تشدد سے کہیں زیادہ ہے جو ان کا پولیس کی کسٹڈی میں ہوا ہے۔ اب دوبارہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، بظاہر وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو ایجنسی ادارے ہیں وہ وہاں سے ان کو لے جاتے ہوں گے کسی سیف ہاؤس میں، اور وہاں اسی تفتیش کریں گے، اس کی تفتیش کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے جرائم میں وہ آ کے ان کی کسٹڈی لے لیتے ہیں، پھر وہ خود ہی اس کی تفتیش کرتے ہیں، اور ان کی تفتیش جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، خصوصاً اس طرح کے ٹیررزم میں یا ڈرگس کے کیسز میں یا اس کے اندر۔ بہرحال اس میں تو وہ صرف یہی نکلوانا چاہتے ہیں کہ جی شہباز گل صاحب سے وہ کوئی ایسی دستاویز لے لیں، زبانی نہیں، کیونکہ وہ بعد میں کہہ دیں گے کہ پولیس سے مجھے تشدد دے کے بیان دلایا ہے، کہ ایک ایسا ثبوت دے دیں جس سے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کو حتمی تائید ہو جائے کہ یہ جو بات شہباز گل نے کہی ہے وہ عمران خان صاحب نے ہی ان کو کہی تھی۔ اس کے بعد وہ کام آسان ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو پکڑ لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا رویہ وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ پوری تحریک انصاف نے برات جو ہے اسے حاصل کر لیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جو فیصل جاوید بڑی انقلابی تقریر کر رہے تھے، میں جو شہباز گل ہے ان کے اوپر آپ کارروائی کرے، ضرور کرے، قانونی جو چارہ جو یہ کرے، کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کی ہے۔ اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ملتے جلتے کلپ، عمران خان صاحب پہلے دن جب گرفتار کیا گیا
تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو گاڑی سے کھینچ کے اور شری مزاری میں کہا اور گھسیٹ کے لے جایا گیا. CCTV فوٹیج انہوں نے تھوڑی دیر بعد لگا دی اور عمران خان صاحب ادھر سے پریس کانفرنس کر رہے تھے, بریفنگ دے رہے تھے, ادھر سے CCTV فوٹیج ان کو ڈینائی کر رہی تھی. پھر انہوں نے 2-3 دن بعد میرا خیال ہے ان کے اوپر پریشر آیا اور ساتھیوں نے کہا جی یہ مارے جائیں گے, کیوں اپنے آپ کو مرواتے ہو, سب کو مرواتے ہو. انہوں نے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا جائے کہ ہاں اس نے غلط کیا, اسے نہیں کہنا چاہیے. جان کے ایک انٹرویو ارینج کرایا گیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, اور پرائیویٹلی ان کو وہاں پہ انہوں نے کہا جی اس نے کیا اسٹوپڈ حرکت کی, اور وہ جا کے وہ بھی بتایا گیا کہ عسکری اداروں تک پہنچایا گیا کہ جی عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں اسٹوپڈ بات کی ہے. پھر 1-2 دفعہ انہوں نے کہا جی انہوں نے بالکل غلط بات کی ہے, بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ وہ پریشر ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو کارنر کر لیا ہے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے ان کے جیل میں تشدد ہوا ہے یا پولیس میں تشدد ہوا ہے, ظاہر ہے نہ اس کے اندر پنجاب حکومت انوالوڈ ہے نہ سے مرکزی حکومت انوالوڈ ہے. اب اگر آپ لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے تحریک انصاف والوں میں کہ یہ بتا سکیں کہ تشدد کون کر رہا ہے, تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. پھر آپ اس کے بعد شہباز گل کو آپ بری طرح ڈسون بھی کریں, یہ کہیں کہ جی اس نے غلط کی ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے, اور یہ ساری باتیں بھی کریں, تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. مطلب یہ کہنا جی کہ اس سے آپ کو کوئی سود و زیاں نہیں ہے, کوئی اس کو نفع بخش سودا نہیں ہے آپ کا, کہ جس میں آپ یہ کہیں جی کہ اگر اس کو سزا دینی ہے تو نواز شریف کو بھی سزا دیں. میں ابھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں پہلے کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب وغیرہ نے اگر اداروں کو کوئی یہ کہتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا, تو میں تو خود وکٹم رہا ہوں کہ 3.5 سال آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آئین کے مطابق ملک چلایا جائے. عمران خان صاحب کا تو پہلا مطالبہ یہی ہے کہ نیوٹرل نہ رہے, اور وہ آپ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے غیر آئینی طور پہ اداروں نے اس کی حکومت چلائی. لیکن یہ ساتھ نہیں بتاتے کہ پارٹنر ان کرائم میں بھی تھا عمران خان صاحب, بھی شریک جرم تھے اداروں کے ساتھ. 3.5 سال میں عمران خان صاحب شریک جرم رہے, کیونکہ جو کام بتاتے ہیں قاضی فیض عیسی صاحب کا ہو, اسمبلی سے پارلیمنٹ سے ووٹ لینا ہو, ہر طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ نیوٹرل ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں. ابھی ایز لیٹ ایز کل پرسوں کے انٹرویو میں یہ فرما رہے تھے. اب اسی گو میں یہ تو کیس اب شہباز گل کا جو کیس ہے ایسا کھلارا بہت ہو گیا, کیونکہ لسبیلا کے اوپر کل DGISPR کا بیان آیا. انہوں نے کہا جی اب ہم نے 16-17 بندے جو ہے نا راؤنڈ اپ کر لیے, اور یہ سارے کے سارے ان کا تعلق PTI سے, جنہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا شہداء کے خلاف. اب آرمی کے اندر اس چیز نے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر جو تھوڑی سی ساکھ تھی فوج کے اندر وہ ختم کر کے رکھتی ہے, کیونکہ اس چیز نے, اور پھر جس طرح کے بیانات فوراً آنا شروع ہو گئے تھے. پھر عمران خان صاحب کا اس کے بارے میں بالکل ایک لاتل کی شو کرنا, خاموشی شو کرنا. 2-3 دن بعد جب پتہ چلا کہ جی بہت نقصان ہو چکا ہے, تو پھر وہ کسی ایک جو راولپنڈی کے اندر جو یا اسلام آباد میں کوئی ایک فیملی تھی, ان ایک کے گھر میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے, شاید جنرل صاحب کی فیملی تھی, ان کے گھر جا کے انہوں نے تعزیت کی. اس ساری صورتحال کے اندر لسبیلا کا جو واقعہ DGISPR نے کہا جی ہم اس کو منطقی انجام پہ پہنچائیں گے. اب اس میں بھی جب ٹرینڈز چلے ہیں تو اس کے جو اونرشپ جو ہے PTI پہ آئے گی. یہ کوئی عام کام نہیں ہے کہ PTI سوشل میڈیا کے اوپر جس ہنگام سے چل رہی تھی, اور اب پھر ہم ویڈیو دیکھ چکے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ ارسلان بیٹا امپورٹڈ حکومت کا جو ہے اور غداری کا ٹرینڈ چلاؤ. تو اللہ کے کام ہے, یہی غداری عمران خان صاحب جو ہیں پھر 2-3 مہینے پہلے جو چسپاں کر رہے تھے اور ہمارے کمانڈر کو غدار کہہ رہے تھے, ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ امید جعفر امید صادق کے وہ ہینڈلر ہیں امریکہ کے جو ہاتھوں میں وہ کھیلے ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ اپنی مہرے اکٹھے کر کے لگا دی ہیں. آئینی تبدیلی کو وہ غیر آئینی تبدیلی طریقے سے ہٹانا چاہتے تھے, جلسے جلوسوں سے, کیوں آئین کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ جلوس نکالیں گے, جلسے نکالیں گے تو حکومت تبدیل ہو جائے گی. اور اسی اسمبلی نے الیکٹ کیا جو اسمبلی میرے نزدیک تو RTS اسمبلی تھی, برائے عمران خان صاحب کے نزدیک تو جائز اسمبلی تھی, کہ اسی اسمبلی کے بلبوتے پہ انہوں نے 3.5 سال حکومت کی. بہرحال اب یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ ان کے گلے میں آ رہی ہیں, کیونکہ وہ جو ارسلان بیٹا جو ہے یا بیٹا ارسلان جو ہے وہ بھی پھنس چکا ہے. اس کو انہوں نے پنجاب کے اندر وزیر ضرور بنا دیا IT کا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں یہ نہ بھولتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں. میں ہر ایک کو کہتا ہوں PTI کے جو بھی میرے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مت بھولیں کہ نہ یہ بھولتے ہیں معاف کرتے ہیں. ہمیشہ مجھے بھی کہتے ہیں جی کہ آپ بھی تو ان کے خلاف بولتے رہے. میں نے کہا نہیں, میں ہمیشہ بولتا رہوں, اگر اس بات پہ سزا مل جائے مجھے مل جائے, کہ میں ہمیشہ کہوں گا کہ پاکستان کے اداروں کو 73 کے آئین کے تحت اپنے آپ کو رکھنا ہوگا. اگر آئین کے سے تجاوز کیا تو یہ ملک جو ہے تباہی و بربادی کی طرف جائے گا. کسی کو بھی آئین سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے, اور جو کر کے جو اس کا مددگار ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. خیر اینی میں
اب اسی مد میں عمران خان صاحب کو لسبیلا کے جہاں پہ واقعات کا جو ہے DGSPR نے تصدیق کی ہے وہ بھی انہیں کے قریب گھیرت تنگ ہو گئی ہے. ساتھ FIA کے خلاف عمران خان صاحب نے FIA کو خط لکھا ہے کہ میں مکلف نہیں ہوں کہ میں آپ کو آ کے حساب کتاب دوں، نہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. خیر FIA کے پاس ہیں یا نہیں ہے اس کے بارے میں ٹیکنیکلی مجھے نہیں پتہ قانونی طور پر کیا نقطہ نظر ہے، لیکن عمران خان صاحب کا پچھلے 13-14 سال سے ایک ہی وتیرہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی بندہ میرا حساب کتاب نہ لے، نہ مجھ سے کوئی تلاشی لے، نہ میں کسی کو تلاشی دینے کا کوئی پابند ہوں. اور ان کا ایک وتیرہ کے سارے کیسز کے لیے ان کو پورا ایک سائیکل چلتا ہے. الیکشن کمیشن کے اندر ممنوع پارٹی فنڈنگ کیس آیا، پہلے اس کی مینٹینیبلٹی پہ سوال کیا گیا، پھر وہ ہائی کورٹ میں گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں گیا، پھر واپس آئے. پھر اکبر بابر کو کہا گیا کہ یہ جی تحریک انصاف کے فنڈ نہیں مانگ سکتے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو یہ تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہے. اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں گئے. 23 مرتبہ انہوں نے اس کیس کو رکوانے کی کوشش کی. BRTO، مالم جبہ ہو، بلین ٹریز ہو، جس میں اربوں کی کرپشن ہے جن کے الزامات ہیں، ان الزامات میں انہوں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب اور FIA کے اوپر بھی اسد قیصر صاحب بھی اسٹے لے آئے ہیں، جہاں FIA نوٹس دیے یہ کہ عدالت سے آ کے اسٹے لے رہے ہیں. FIA نے بھی دائرہ کار بڑھا دیا ہے. انہوں نے دنیا کی جو نیشنل کرائم ایجنسی UK ہے، امریکہ کے اندر FBI ہے، سب کو اپروچ کیا ہے کہ آپ ہمارے سے تعاون کریں اور ان کے بارے میں، ان اکاؤنٹس کے بارے میں یہ بتائیں. میرا خیال ہے کہ ان کے اگر وہاں پہ پتہ چلا کہ انلیگلی پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں یا چیریٹی کے نام پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، عمران خان کی پارٹی میں استعمال ہوئے ہیں، تو یہ وہاں بھی پھنس جائیں گے اور مزید ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں سے بھی حساب کتاب کر رہے ہیں. اس وقت FIA جو ہے 24 گھنٹوں میں سے 25 گھنٹے جو ہے مصروف ہے اور صرف یہی دیکھ رہی ہے کہ ان کے کہاں سے لوپ ہولز ہیں، فنڈنگ کے اندر بھی، باقی معاملات میں بھی، اور باقی جو انہوں نے ٹرینڈ چلائے ہیں ان ساروں کے بھی. میں ہمیشہ سے آپ میرے جو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اگلے 6 مہینوں میں جب انہوں نے یہ کیمپین شروع کی تھی جانور کہہ کے اور اس طرح کی نیوٹرلز کہہ کے، اور بڑے اس وقت تو ایک زوم میں تھے، کیونکہ جب آپ فوج کی مدد کے ساتھ 200 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس لائسنس ہے چلانے کا. پھر آپ وہاں کو سپیڈ لمٹ بھی لگی ہوں تو پھر آپ کو بریک لگاتے جو ہے نا اس وقت تک آپ بہت نقصان کرا چکے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب اور اس کے سارے جو ساتھی ہیں اسی کیفیت میں ہیں. باقی ساتھیوں کے بارے میں تو 100% یقین ہے کہ وہ بالکل اس طرح ہوگا جیسے میں نے بھٹو صاحب کے وقت میں دیکھا ہے، نواز شریف صاحب کے وقت میں دیکھا ہے، عمران خان صاحب کے وقت میں وہی ہوگا کہ جو ٹاپ کے 8, 9, 10 بندے ہیں وہ 100% جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان لائن ہوں گے. نواز شریف صاحب کے ساتھ مطلب جب شہباز صاحب ہوں، خواجہ آصف ہوں، جتنوں کو نام لے لیں، جو رانا تنویر صاحب ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں یا صادق صاحب ہوں، یہ ان کا ہمیشہ سے انہوں نے وہی کیا جو وہاں سے ان کو جو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے. اس سے پہلے بھٹو صاحب کے وقت میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ان کے جتنے وزیر اعلیٰ تھے آخری وقت میں، جو ٹاپ کے لوگ تھے، جو ان کے وفاقی وزیر تھے، ابھی بھٹو صاحب جیل میں گئے تو وہ جنرل ضیاء الحق کے دسترخوان میں بیٹھے ہوتے تھے. اور یہی عمران خان صاحب کہے کہ اسد عمر ہوں یا فواد چودھری ہوں، شیخ رشید ہوں، کوئی بھی بندہ ہو، یہ بابا روان ہو، شفقت محمود، یہ سارے کے سارے، ان میں ایک بھی نہیں، شامود قریشی ہو، سارے چپ کر کے یہ قبلہ دوست کا جو ہے نا اپنا تبدیل کر لیں گے اور ان کے ساتھ فٹ ہو جائیں گے. شہباز گل جیسے آج اکیلا رہ گیا ہے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب بالکل اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل سیاسی قد کاٹ والا بندہ جو ہے کوئی بھی نہیں ہوگا. نواز شریف کے کیس میں تو مریم نواز صاحبہ کھڑی ہو گئی تھیں، بھٹو صاحب کے کیس میں بے نظیر صاحبہ کھڑی ہو گئی تھیں، اور بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے میرا خیال میں بھٹو صاحب اگر نہ ہوتی، بے نظیر صاحبہ یا نصرت بھٹو نہ ہوتی تو میرا خیال ہے شاید تاریخ کی کتابوں میں بھی بھٹو صاحب کا ذکر ملتا یا نہ ملتا. اور نواز شریف صاحب کو بھی اگر مریم نے ہی ابھی تک جو کچھ کیا، حالانکہ ابھی بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی حماقتیں کی ہیں کہ ان کی سیاست کو بڑا ذوق پہنچا ہے، مسلم نون کی سیاست کو، لیکن یہ مریم کھڑی ہو گئی. یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی ساری خاندان ختم ہو گیا، لگتا تھا اب شیخ مجیب الرحمان ایلیمینیٹ ہو گئے، لیکن ایک
حسین آوازیں جو تھی، ایک بیٹی رہ گئی تھی، آج دیکھیں جی پچھلے 10-15 سالوں سے وہ تمطراق سے حکومت کر رہی ہیں. اسی طرح سری لنکا میں نائکے کے قتل کے بعد بندر نائکے کھڑی ہو گئی، فلپائن میں اکینو کے قتل کے بعد کوری اکینو کھڑی ہو گئی. یہ ساری تاریخیں ہیں کہ فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی آخر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اور ان کا قد کارڈ بھی پھر بن جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے، اور یہ جب سختی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ جو ہے یہ چھاؤں کے نیچے بیٹھنے والے اور چوری کھانے والے آپ کے دیوانے ہیں، یہ آزمائش وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. خدشہ یہی ہے کہ شہباز گل جیسے آج بالکل مجھے بیچارہ تنہا نظر آ رہا ہے. عمران خان بھی 2-3 مہینے بعد آپ ایسا ایسا دیکھیں گے کہ زبانی کلامی ان کے بارے میں تقریریں کرنے والے جیسے آج شہباز گل کے صاحب کے بارے میں ہو رہی ہیں، کچھ ہمدردی اور کچھ برات. اس طرح عمران صاحب کے بارے میں یہ ہوگا کچھ ہمدردی کچھ برات، اور یہ سارے توبہ طائب کریں گے کہ ہم عمران خان صاحب کے ان کاموں میں اس کے ساتھ نہیں تھے، ان کاموں کے ساتھ ہیں. حالات پاکستان کے اس سے بہتر نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے جب سیاسی جماعتیں ختم کی، ایلیمنیٹ کی ہیں، تو کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکلا. اللہ کرے کہ آج بھی پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں عمران خان سمیت، اور نزاکت کو سمجھیں، اور جو جھوٹ بولے ہیں اس پہ ایک دوسرے سے معافی مانگیں، اور صدق کے دل سے اپنے ورکرز کو سمجھائیں کہ خرابی ہماری سیاسی جماعتوں میں اتنی نہیں ہے جتنی بحر کے حملوں سے ہے. بہرحال ایک چیز ہے، عمران خان صاحب آپ نے خدمت کی، ایسولیشن کی مسلم نون کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف اور فضل الرحمان صاحب کے خلاف. اب وہ تینوں جو ہے ایسولیشن کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے خلاف. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.